اکابرین علماء شہداء اولیاء کرام پر کوئی اردو کتاب کا نام معلوم کرنا ہے، حال ہی میں مفتی نظام الدین کے وفات پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، وہ حاصل کرنا ہے۔ اردو زبان میں حدیث کے مطالعے کے لیے بہترین کتاب شیخ الحدیث مولانا زکریا کی تبلیغ نصاب یا حضرت صاحب کی فضائل صدقات۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ بات صحیح نہیں ہے، عثمان سخی تھے، غنی نہیں تھے۔ یہ غنی کا لفظ ویسے پنجابی تلفظ بیکار ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علماء اور لکھے پڑے لوگ حضرت عثمان کے ساتھ غنی کا لفظ نہ کہے، یہ فضول سا لفظ ہے۔ ان چاروں میں سے پہلے کس نے بیعت حاصل کی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکومت کی طرف سے شادی کے موقع پر کھانا بند ہے اور ولیمہ سنت ہے، کیا ولیمے میں جو کھانا دیا جاتا ہے اس سے ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی؟ نہیں، ولیمے والے بھی بڑے چور لوگ ہیں، وہ بہانہ بناتے ہیں۔ یہاں اس دن ایک لڑکے کا ولیمہ ہوا ہے، اس کو میں کہہ چکا تھا کہ آپ کھانے کا انتظام کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا، چلو ذرا خرچہ کم ہو جائے گا۔ لوگ بھی بہت ہی زیادہ کنجوس بخیل ہو گئے۔ ایسی قوم کے لیے ایسی حکومت چاہیے جو ان کو اچھی اچھی دعوتوں پر پابندی لگائے۔ یہ شر و طعام والے ہیں، لوگوں میں رتی برابر اخلاص نہیں ہے، بہانے بنا دیتے ہیں بالکل۔ میرے والد کے انتقال کو 27 سال گزر گئے، اس عرصے میرے بچوں نے اور میں نے کاروبار کو وسعت دی اور ہم سب نے حج بھی کیے، بچوں کی شادی بھی کی۔ اب میری بہن جائیداد کی وراثت حساب مانگ رہی ہے۔ جب والد صاحب کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی اور آپ نے کاروبار کے وسعت دی، تقسیم سے پہلے جتنا ہے وہ سب والد صاحب مرحوم کا ہے اور وہ رسا کے برابر حصے اس میں ہوں گے۔ وطر آخری نماز رمضان میں تراویح کے بعد وطر پڑھتے تہجد۔ آپ رمضان میں تہجد نہ پڑھا کریں، سحری کھایا کریں۔ آپ شعبان اور رجب میں ذرا تہجد پڑھ لیں تو آپ کے ایمان کا پتہ چل جائے گا۔ رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح میں 8 رکعت قیام اللیل ہے اور 12 رکعت تہجد ہے۔ بار بار نہ پڑھے، بس وطر پڑھ کے آرام سے سو جائے اور سحری میں اٹھ کر کے سحری کھا لے اور فجر کا انتظار کرے، دعائیں مانگے، استغفار میں لگے رہے، تلاوت کرتے رہے، قضا نمازیں پڑھتے رہے، نفل بازی سے توبہ کر لے، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ۔ آپ اٹھتے تو ہے سحری کھانے کے لیے، ویسے 2-4 رکعت تہجد پڑھ کے وطروں کو برباد کر دیتے۔ وطر نماز کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہ، وطر فل سٹاپ، رات کی نمازیں مکمل ہو گئی۔ وطروں کے بعد کوئی بھی نفل نماز، تہجد، قیام اللیل، قضاء و صلاۃ الحاجات، استخارہ، سب کے سب مکروہ اور نامناسب ہے۔ وطر کا مطلب یہ ہے کہ رات سے فارغ ہو گئے۔ وطروں کے بعد صرف 2 رکعت سنت فجر پڑھی جائے گی جب ٹائم ہو جائے، داڑھی منہ۔ وطر کے بعد نوافل کے لیے کہنے کے لا صلاۃ بعد الفجر، اور حدیث کا مفہوم بتانا حدیث برائے نہیں ہے اور اپنی طرف سے حدیث بدلنا نہیں ہے۔ ایک بالکل سی بات، لا صلاۃ بعد الفجر، یہ بعد الوطر یہ حدیث کوئی نہیں ہے۔ البتہ حدیث یوں ہے کہ وطروں کو رات کے آخری نماز بناؤ، جو وطروں کے بعد نفل پڑے گا وہ حدیث کے خلاف کرے گا۔ ووٹ دینا ضروری تاکہ حق کی حمایت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال وحی پر مبنی ہے، غالب یہی ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے گاؤں میں یہ رواج ہے اگر کوئی مر جائے لوگ پیسے دیتے ہیں، جسے ہم عذر کہتے ہیں۔ مجھے بھی مجبوراً پیسے لینے پڑے، مگر میں یہ پیسے خود استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ پوچھنا یہ رقم مسجد مدرسے میں خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی مستحق کو دے بھی سکتے ہیں، ان لوگوں کو واپس کرنا نامناسب بات ہے۔ یہ اچھا رسم ہے، تعاون باہمی کی ایک قسم ہے۔ زندگی میں جائیداد تقسیم کریں گے تو کہ لڑکے لڑکی دونوں کو برابر دیا جائے گا؟ بیوہ، بھائی، والد وغیرہ کو بھی حصہ دیا جائے گا؟ نہیں، آپ دے سکتے ہیں، بیوی کا بھی حصہ ہوگا، لیکن جس طرح بھی آپ دیں گے وہ صحیح ہوگا۔ البتہ اولاد کے ہوتے ہوئے 1/8 بنتا ہے، اس سے کم نہ کریں۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 ہوتا ہے بیوی کا۔ پتہ یہ کرنا ہے کہ کسی ولی یا شہید کی قبر پر جا کر یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، صحیح ہے۔ قبر پر جا کر کے اللہ کے نیک بندے سے استدعا کرنا کہ آپ میرے لیے اللہ سے کہے، یہ سماع الموتیٰ پر موقوف ہے کہ قریب سے مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ قریب سے سنتے ہیں، اس لیے ایسا کہنا جائز ہے۔
البتہ اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ قبر پر بھی جا کر کے اللہ سے دعا کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ اس ولی اور نیک بندے کے جو اعمال اور مرتبہ آپ کے ہاں پسندیدہ ہے اس کے وسیلے سے مجھے یہ نعمت عطا فرما. یہ جائز ہے. ایک شخص جس کا وطن اصلی کوئٹہ ہے، کراچی میں بھی اس کا مکان ہے، پشاور میں بھی مکان ہے اور جائیداد ہے، اسلام آباد میں بھی وطن اصلی کے علاوہ باقی شہروں میں یہ شخص مسافر ہوگا. ہر شہر میں اس کی جائیداد ذاتی ملکیت ہے، تمام شہروں میں وطن اصلی موجود ہے. وطن الاصلی یتعدد بامکنۃ متعددہ، نہر شرح کنز میں ہے، وطن اصلی کئی ہو سکتے ہیں. کیا اعضائے وضو کو گیلا کرنا سنت ہے؟ اعضائے وضو کو گیلا نہیں، اعضائے وضو سے 3 دفعہ پانی نکالنا ہے. گیلا کیا مطلب ہے؟ کوئی پانی دکھانا ہے کیا؟ دوران وضو کسی کی مدد حاصل کرنا یعنی وضو کرانا اپنے استاد، بزرگ، مہمان، دوست کو درست اور صحابہ کے اعمال سے ثابت ہے. اگر کسی شخص نے پگڑی باندھی ہو، چوتھائی سر کا مسا پگڑی اتار کر بغیر گدی کی طرف سے کر لیا تو کیا مسا ہو جاتا ہے؟ بٹا 4 کا مسا ہونے کے بعد حنفی فقہ کے مطابق وضو و مسا درست ہے. کچھ لوگ وضو میں کونیاں نل کے نیچے رکھ کر دھوتے ہیں، جائز ہے، سنت کے خلاف ہے. انگلیوں کی طرف سے پانی بہائے ایسے کونی کی طرف اور ایسا ایسا کرنا نیچے، یہ جائز تو ہے، دھل جائیں گے، سنت کے ثواب سے محرومی ہوگی. اگر کوئی کسی شخص کے درمیان غسل وضو ٹوٹ جائے، مطلب دم خارج ہو جائے، تو کیا وہ جسم پر پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گا؟ نہیں، خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کر لے اور وہ جگہ بھی پاک کر لے. اگر کوئی شخص باوضو بیٹھ کر اپنے کو چادر سے باندھ کر سو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر سو گیا اور ایسا کہ جھٹکا لگے اور گر جاتا تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. غیر محرم عورت کو دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، ایمان کمزور ہو سکتا ہے. ہاں اگر ایسا ضعیف اور رائے ہے کہ عورت کو دیکھنے کے بعد بے مجال ہو گیا تو وضو کیا غسل بھی کرنا پڑے گا. بعض لوگ منگل و بدھ کو منحوس دن سمجھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بدھ کا دن تو مبارک ہے، حدیث شریف میں ہے ما من امر بدأ یوم الاربع الا تم، جو کام بھی بدھ کو شروع کیا جائے گا اللہ اس کو خیر و عافیت سے پورا کرے گا. یہ جو مسجد بنی ہے 1 سال 10 مہینے میں 3 کروڑ کی رقم الحمدللہ اس پر خرچ ہوئی. اس کا افتتاح بھی بدھ کے دن، ہر برائی بدھ کے دن، اور اللہ نے ایسی مدد فرمائی ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو. منگل کے دن کے بارے میں بعض اطباء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ یہ دن علاج معالجہ کا نہیں ہے، خاص کر انجیکشن لگانا، خون چیک کرنا، اس سے منع کیا ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دن میں خون میں حدت زیادہ ہوتی ہے، شرعی وجہ نہیں ہے، طبی وجہ. کیا مسجد نبوی میں جا کر یا محمد کہہ سکتے ہیں؟ قبر کے پاس کی اجازت آئی ہے، دور سے نہیں. یا محمد تو بے ادبی ہے، صحابہ کرام نے سامنے بھی نہیں کہا. یا ایھا النبی کہو گے. فسق یزید صحیح روایات سے بھی ثابت ہے. ایک فرقہ کہتے ہیں کہ اس مضمون کی تمام روایات شیعوں نے روایت کی، یہ غلط کہتے ہیں. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یزید فاسق اور ظالم تھا، باقی اس کو کافر نہ کہا جائے، ملعون نہ کہا جائے. محدث بنوری معارف السنن جلد 7 میں لکھتے ہیں وہ یزید کان فاسقا بلا ریب، بغیر شک شبے کے فاسق فاجر. زید کے والد نے ایک بیوہ سے شادی کی جس کی ایک بیٹی ہے. کیا زید اس لڑکی کی رضائی بہن سے شادی کر؟ جی ہاں، زید اس لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، کیونکہ زید کے والد جو عورت لے کے آئے ہیں اس عورت کے ساتھ سابقہ خاون کی جو بیٹی ہے وہ زید کے لیے حلال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدرس عالم کے لیے زکوٰۃ جائز ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہو، غیر مستحق کے لیے زکوٰۃ ناجائز ہے. میں کاروبار کر رہا ہوں، زکوٰۃ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں، یقینی طور پر معلوم نہیں کہ زکوٰۃ کتنی ہے، لہذا میں اس طرح زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں. یہ طریقہ مکروہ ہے. معلومات شرط ہے کہ رقم کتنی ہے اور زکوٰۃ کتنی دے دی گئی. ایک شخص جس کی ملکیت صرف ایک فلیٹ ہے جس میں وہ رہتا ہے، اس کی بیوی کی ملکیت ایک دکان ہے. اس شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے سیٹ اسے پیشکش کرتے ہیں زکوٰۃ لے سکتا ہے بشرطے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی اس کے پاس نہ ہو. سادات کو زکوٰۃ صدقات نہیں لینے تو حضرت جو طلباء مدارس میں صرف زکوٰۃ صدقات نہیں ہوتی، نفلی صدقے بھی ہوتے ہیں، عطیات بھی ملائی جاتی ہے. جواہرات، الماس وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے،
اگر یہ تجارت کے لیے ہے پھر بے شک زکوٰۃ ہے۔ آدمی کے پاس کتنا پیسہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب میں آئے گا؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے ہو اور سال گزر جائے ضرورت سے پاک تو اس پر 2.5% زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ایک خاتون جن کے پاس 3-4 تولے سونا ہے اور جن کے شوہر کی آمدنی 3-4-3.5 ہزار روپے، لیکن ان کے اوپر تقریباً 20,000 روپے قرض ہے، ذاتی مکان بھی نہیں ہے، کیا ایسی صورت میں ان خاتون پر زکوٰۃ دینا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آج کل علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ 1 تولہ سونا بھی ہو تو چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ احتیاط تو ہے لیکن یہ تحقیقی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب سونا بھی ہے اور پیسہ بھی ہے اور قرضہ بھی ہے، سال کے اخیر میں ٹوٹل رقم جس کے وہ مالک ہے اس سے قرض منہا کر کے جو بچے وہ نصاب کے برابر ہو تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ مال کے شروع میں صاحب نصاب تھا، سال کے ختم پر صاحب نصاب نہیں رہا، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ جب پھر نصاب قائم ہوگا تو صاحب نصاب بنے گا۔ ہم نے ایک عدد فلیٹ بک کرایا، مختلف اقساط میں اس کی رقم جمع کرائی، لیکن بلڈرز کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے وہ فلیٹ کینسل کرایا۔ اس کی رقم بھی رمضان شریف میں ہمیں پتہ نہیں پسی ہوئی ہے۔ کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ وہ رقم آپ ہی کی ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے پاس اپنا کوئی ذاتی مکان، وہ ایک علیحدہ بات ہے، نہیں ہمارے والدین کے پاس ہے، اس رقم سے ہم نے مکان خریدنا ہے۔ مکان جب خریدیں گے تو رقم بچ جائے گی، اس وقت تک زکوٰۃ آتی رہے گی۔ زکوٰۃ کو ماں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ماں کے لیے کیا مطلب ہے؟ ماں کو زکوٰۃ دینی ہے پھر تو اپنے پیٹ پہ بھی زکوٰۃ ڈالا کرے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ نانا نانی دادی دادی کو، نہ بیٹا بیٹی پوتا پوتے نواز سے نیچے تک اوپر تک، باقی بہن بھائیوں کو، چچا ماموں کو، تایا اور بہن کو، بہنوئی کو، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرط غربت و افلاس۔ ایک شخص محنت مشقت نہیں کر سکتا، کوئی کمانے والے، ایک آدمی اپنے کاروبار کر رہا ہے، اس کو میں کچھ رقم دے دوں کہ اپنے کاروبار میں لگا لو، لیکن زکوٰۃ تو تب ہوگی جب وہ مستحق ہوگا، غیر مستحق کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لوگوں کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہے یا فطرہ، وہ وقت پر ادائیگی کی کوشش کرے، کیونکہ عبادات میں خلل کی وجہ سے دعائیں رک جاتی ہیں اور عبادات قبول ہونے میں بھی دقت پیش آتی ہے۔ اس لیے معاملات صاف ستھرے، عبادات نہایت نکھری ہوئی صاف رکھیں۔ جو زکوٰۃ لے وہ صدقہ بھی دے سکتا ہے، جی ہاں۔ اگر باپ اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹیوں کو ناحق مارے جبکہ وہ پاک دامن و دیندار ہو تو بیٹے کو حق حاصل ہوگا باپ کو برا بھلا کہنے کا، پھر بھی برا بھلا نہ کھائے، دعائے خیر کرے ان کے لیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی بغیر شادی کے بچہ جنم لی، اس کو ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کرایا، اس کے بعد میں ثابت ہو کہ اسی لڑکی کے ساتھ 5 لڑکے اور بھی برے افعال کرنے میں ثابت ہوئے۔ بچوں کو کسی دوسرے آدمی نے بیٹے کی حیثیت سے لے لیا، کیا اس لڑکی کا نکاح پہلے لڑکی کے ساتھ صحیح ہے؟ بار نکاح تو زانیہ کا ہو جاتا ہے، مال کراہیت اور جرائم کی۔ جب فرض ہو جائے گا تب فرض ہوگا۔ یہ تصور غلط ہے کہ جس نے عمرہ کیا اس پر حج فرض ہے، ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ زوال کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے اور زوال کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کیسی ہے؟ صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو ڈوبتے وقت دونوں ملا لو، 2 پر تقسیم کر لو، جو بیچ نکل آئے 7-8 منٹ چھوڑ دو، وہ مکروہ وقت ہے۔ اس سے پہلے دوپہر کا وقت ہے جائز نفل، اور اس کے بعد ظہر کا وقت ہے جائز۔ زوال کے وقت یا سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت فتاوی عالمگیری جلد 5 میں ہے، بزرگان دین توبہ استغفار تسبیحات پڑھتے تھے اور تلاوت نہیں کرتے تھے۔ ہماری مسجد کے امام صاحب جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد مقتدیوں سمیت اسپیکر میں سر ہلا ہلا کر زور زور سے ذکر کرتے اور ذکر سے پہلے درود شریف پڑھتے، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ وہ کم عقل ہے، اس کے لیے عقل و ہدایت کی دعا کرو۔ مسجد میں ذکر بالجہر منع ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ کا ذکر ہو پھر درود شریف ہو، اور آہستہ آواز سے ہو کہ آدمی خود سن سکے۔ بس سر ہلا ہلا کر زور زور سے ذکر کرنا جائز ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کی کوئی مشق ہے، تجربہ ہے، یا اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، بیدار رکھنا ہے تو جائز ہے، اور اگر یہ ذکر کے آداب سمجھے جاتے ہیں تو غلط بات ہے۔ غیر شائع لڑکی حاملہ ہو گئی،
اب والدین پر تشدد کر رہے ہیں کہ بتاؤ حمل کس کا ہے. لڑکی منکر آیا بغیر کسی واسطے کے حمل ٹھہر سکتا ہے. حال یہ ہے کہ لڑکی والدین کی نگرانی میں رہتی ہے. بہرحال گناہ تو ہوا ہے اس سے، لیکن اس کا لڑکی کا قتل یا اس بچے کا قتل شرعاً ممنوع ہے. اس کو پیدا ہونے دے اور پھر جو بھی بے عزتی اللہ نے لکھی ہے وہ ہو گئی ہے، اس سے شک کیا ہے. بعض لوگ ایسی حالت میں اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، قتل کے لائق نہیں ہے. وہ میرے دوست نے اپنی بیوی کی بہن سے زنا کیا ہے، کیا اس کا نکاح باقی ہے؟ نکاح تو باقی ہے لیکن رجم کرنے کا لائق ہے. ذوالکفل نبی تھے، صحیح بات یہ ہے